السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہفتہ اور 25 اپریل اور سن ہے 2020۔ کرونا کے خلاف تو اس وقت صورتحال چل ہی رہی ہے اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے میں اپنی ویڈیو کے آغاز میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو ایزی نہ لیں۔ یہ بہت خوفناک بیماری ہے، یہ کوئی افواہ نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ آپ بالکل نکلیں باہر، اپنا کام بھی کریں۔ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یہی ایک واحد حل ہے، لیکن آپ دور رہیں، ہاتھ نہ ملائیں، بغل گیر نہ ہوں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر یا ڈیٹول میں ملا کے پانی دھوتے رہیں، اپنے 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 کپڑوں کو دھوئیں، بار بار دھوئیں، اور ایک فاصلہ رکھیں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ میں آپ سے یہ بات کروں اور ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ کراتے رہیں، یاد کراتے رہیں۔ اب ذرا جو کہانیاں ہیں آج کل، جو بھی اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے، سب سے اہم بات آج 25 تاریخ کو فورینزک کی رپورٹ آنی تھی۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر کے حوالے سے جو اور آٹے کے حوالے سے جو رپورٹ تھی، اس میں واجد ضیاء صاحب نے ریکویسٹ کی 2 ہفتوں کی، کیونکہ ایک بڑا جو اعتراض تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کا یہ تھا کہ صرف 9 فیکٹریوں کو کوئی چنا گیا، جبکہ یہ جو ملیں ہیں ان کی تعداد تو 80 سے زیادہ ہے۔ تو بہت ساری اور ملوں کو بھی اب شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، لیکن کچھ اور مزید وقت درکار تھا، تو اس لیے 2 ہفتے کا ٹائم مانگا تھا واجد ضیاء صاحب نے، اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو وہ دے دیا۔ تو 2 ہفتے کے بعد یہ تو پن پوائنٹ ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ شوگر کے معاملے میں شروع میں بہت زیادہ گفتگو کیوں نہیں کی تھی۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی اپنی اسی نشست میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ نیب آرڈیننس جو تھا وہ لیپس کر گیا۔ وہ جو 4 مہینے پہلے ایک آرڈیننس آیا تھا، دیکھیں اس میں نیب سے بہت سارے اختیارات لے لیے گئے تھے، بزنس کمیونٹی کے مطالبے تھے، بیوروکریٹ کے مطالبے تھے، پبلک آفس ہولڈر، پھر اس میں بیوروکریسی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ جی وہ ہم تو کام نہیں ہو پائے گا اور یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو اس آرڈیننس میں جو صرف پبلک آفس ہولڈرز تھے، صرف ان کی جو ہے وہ تحقیقات کا اختیار رہ گیا تھا، اور یہ جو ایک اور پھر دوسرا یہ ڈال دیا گیا تھا کہ اب ایسٹس بیونڈ مینز کا جو اس وقت قانون ہے کہ اگر نیب کسی کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو وہ خود اس کا ثبوت لے کے آئے کہ یہ ناجائز کارروائی ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا، اگر کسی سرکاری افسر نے اپنے فرائض کے انجام کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو اس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے، لیکن اس میں اس کا اپنا کوئی پرسنل گین نہیں ہے، تو اس کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکے گا، نیب کے ریفرنس اس کے خلاف نہیں دائر کیے جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو بڑا ایز کر دیا گیا تھا۔ بزنس مین کے حوالے سے بھی کر دیا گیا تھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے، جن کا پولیٹکس سے تعلق نہیں ہے، تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال وہ آرڈیننس اب لیپس کر گیا۔ آج اس میں یہ جب بھی کوئی آرڈیننس آتا ہے، اگر اس کو پھر باقاعدہ قانون سازی کے لیے اگر قومی اسمبلی سے، سینٹ سے منظور نہ ہو، تو وہ آرڈیننس 4 مہینے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ ٹائم گزر گیا، اب وہ آرڈیننس ختم ہو گیا۔ نیب کے پاس اب دوبارہ سے وہ اختیارات آ گئے ہیں جو پہلے تھے۔ نیب جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے، جس کو چاہے اس کے خلاف وہ انکوائری کر سکتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ ایک ادارے کے طور پہ اس کا وہ جو تشخص ہے وہ بحال ہو گیا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آرڈیننس آپ اس وقت کے حالات دیکھیں۔ میں اس میں گورنمنٹ نے اس وقت تھوڑا کمپرومائز کیا تھا، کیونکہ ایک ایسا ایشو کھڑا ہو گیا تھا جو لیجسلیشن تھی، یعنی اور اس کا تعلق پاکستان کی فورسز کے حوالے سے تھا، آرم فورسز کے حوالے سے تھا۔ وہ ایک ایسا ایشو تھا جس پر کوئی بھی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے رفقا سے مشورے کے بعد اس پہ ہتھ ہولہ رکھنے کے لیے اپوزیشن کو انگیج کیا اس میں، کیونکہ اپوزیشن جب بھی ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مل کر کرونا پر بات کریں، اکانومی پر بات کریں، تو سب سے پہلا ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے مل کر بات کرنے کا کہ جناب وہ جو مقدمات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ شہباز شریف صاحب کیوں آئے واپس، کس کی کال پر آئے واپس، اور کیا کرنے آئے تھے واپس، اور اب کیا ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ۔
یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اصل میں. یہ کیونکہ جو پاکستان کے اندر جو اپوزیشن ہے اس کا اس وقت جو بھی پالیٹکس ہے وہ فوکسڈ اس پہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان سے جان چھڑائی جائے. اور پھر جو لوگ اب جیسے زرداری صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلاول کو ایک سموتھ سیلنگ ملے. نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھائی نہ اقتدار پر قابض ہو سکے. مریم نواز جو ہے وہ ان کے سیاسی جانشین بن کر چلیں. آگے مریم نواز کیا چاہ رہی ہیں, وہ شاہد خاقان عباسی کو شہباز شریف صاحب کی جگہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا صدر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں. تو یہ میں ساری اب یہ بیسیکلی فوکس ایک ہی ہے کہ کرپشن کے مقدمات ختم ہو جائیں اور ہماری آل اولاد جو ہے اس کو آگے حکومت کرنے کا اختیار مل جائے. یہ پالیٹکس کو بھی ایک جیسے بزنس ہے وہ سمجھ کے چلاتے ہیں کہ باپ مرے گا تو بچہ شیئر ہولڈر ہوگا, وہ جائے گا تو اس کا آگے بچہ شیئر ہولڈر ہوگا, بس انہی کے پاس یہ سب کچھ رہے گی. اور یہ جمہوریت کے نام پر اپنی جو سیاسی لمیٹڈ کمپنیز ہیں ان کو چلاتے رہیں گے. اور ان کے بہت سارے, میں آپ کو بتاؤں, اس میں میڈیا کا بڑا بھیانک رول ہے. وہ لوگ میڈیا میں جو لوگ ہیں انفارچونیٹلی وہ بجائے اس کے کہ عوام کو سچ بتائیں وہ ایک بیانیہ دیتے ہیں, ایک نیریٹو دیتے ہیں. اور ان کا مقصد مخصوص جو نظریات ہیں ان کو ان کا پرچار کرنا ہوتا ہے, مخصوص جو شخصیات ہیں ان کی پروٹیکشن, کیونکہ مالکان کے بھی ان لوگوں سے مفادات وابستہ ہیں. اور جو ٹیلی ویژن میں اخبارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنے مالکان جو ان کے اداروں کے مالکان ہیں ان سے ان کے مفادات وابستہ ہیں. تو ہر بندہ اپنی نوکری بچانے کے چکر میں, اور اس میں پس کون رہا ہے, اس میں پاکستان کی قوم, پاکستان کے لوگ. دیکھیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں پھر وہی ذکر کرتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا ایسی کوئی بری بات انہوں نے کہی. جہاں تک انہوں نے معاشرے کے اندر خرابیوں کا ذکر کیا, برائیوں کا ذکر کیا, بڑی ہمت سے کیا. تھوڑی بہت ایگزیجریشن ہو جاتی ہے جب آپ کا دل دکھا ہو, آپ بات کریں تو اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آپ زیادہ کہہ جاتے ہیں, لیکن وہ ان انٹینشنل ہوتا ہے. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ وہ جس طرح سے میڈیا نے ریئیکٹ کیا ہے. بہرحال ان کا رائٹ ہے میڈیا کا. میں آزادی یا صحافت پر اگر ہم بلیو کرتے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن پر اگر ہم بلیو کرتے ہیں تو جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کو حق ہے کہ وہ جو چاہیں بیان کریں, معاملات کو دیکھ کر جس طرح چاہے رائے زنی ہو. تو پھر ان کے جواب میں بھی اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی آزادی ہے, گفتگو کی آزادی سب کو ہے, لیکن یہ ڈیسنٹ ہونی چاہیے. اور یہ شخصیات کے گرد گھومنے کی بجائے جو ایشو ہے اس پر ہونی چاہیے. بہرحال وہ آپ نے دیکھا کہ وہ تو نہیں ہے. اچھا خیر, اب اس پہ آتے ہیں. اب نیب کا تو وہ آرڈیننس میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اب نیب کے پاس وہ ساری اختیارات دوبارہ آ گئے. اور اب جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت یہاں پر جو پولیٹیشنز کا جو معاملہ چل رہا ہے, شہباز شریف صاحب کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا, چلیں اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کی یہ خواہش کہ شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر بن جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتی ہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ بھی شاہد خاقان عباسی ہی بن جائیں. جب نواز شریف صاحب باہر تھے تو یہ مریم نواز صاحبہ کے جو قریبی حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ طے یہ ہوا تھا کہ نواز صاحب باہر جا رہے ہیں تو اگلے مرحلے میں مریم صاحبہ بھی باہر چلی جائیں گی اور شہباز صاحب ان کے ساتھ رہیں گے وہاں پر باہر. اب ہوا کیا کہ نواز شریف صاحب کو تو شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ چلے گئے, باہر لے گئے, اور مریم صاحبہ کا جب جانے کا معاملہ آیا تو وہ وہیں پر رک گیا. تو مریم صاحبہ نے پھر ایک موو کی اور انہوں نے پارٹی کے اندر تھوڑا اپنے آپ کو ایکٹیو کیا, جس میں یہ تھا کہ اب کیونکہ شہباز صاحب بھی نہیں آ رہے, وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, تو اس لیے یہاں پر سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی ٹھیک ہو. شہباز صاحب کو جب اس منصوبے کی بھنک ملی تو انہوں نے اپنے بھائیان سے کہا کہ وہ دیکھیں وہ تو ہو رہا ہے کرونا اور اس طرح ہم اکیلے ہیں یہ وہ. خیر نواز صاحب کو انہوں نے کنونس کر کے تو شہباز صاحب ادھر آ گئے. ادھر آنے کی وجہ سے ان کا جو آفس ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کا وہ بھی بچ گیا اور وہ مسلم لیگ نون کی صدارت بھی ان کے پاس ہے. لیکن اب یہ جو ساری صورتحال ہوئی اس میں مریم نواز صاحبہ نے موو کی, اور اب شہباز شریف صاحب اس وقت یہ باتیں سب شہباز شریف صاحب کو بتائی گئی تھیں, اور ایک بڑی اہم شخصیت نے یہ کہا کہ
یہ کہا شہباز صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے کہ ہم حکومت کے اندر بھی ہمارے ساتھ حمایت موجود ہے اور حکومت کے الائز بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ان سے یہ کہا گیا کہ آئیں، آ کے آپ نمبر شو کریں. اگر آپ نمبر شو کر دیں گے تو آپ کے ساتھ سارا کام ٹھیک ہو جائے گا، یس ہو جائے گی آپ کی. لیکن جب یہاں پر آئے تو صورتحال ایسی نہیں تھی. تحریک انصاف کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ دوسرے کے ساتھ تھے، اور جو الائز تھے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ہمیں کچھ نہ دکھائیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں آتے. تو شہباز شریف صاحب، اب نیب کے پاس وہ سارا اختیار آ گیا ہے، دوبارہ آرڈیننس اب لیپس کر گیا ہے، تو قانون کے تحت وہ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اور یہ جو بیچ میں بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں ہوئیں وہ اس بنیاد پر ہو گئیں کہ کیونکہ اگر انہوں نے ایز اے سرکاری افسر اگر انہوں نے کوئی ڈیسیژن لیا ہے اور ذاتی طور پر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر ان کے خلاف کیس نہیں بنتا. وہ سارے کیسز جو ہیں وہ سب چیزیں واپس ہونے جا رہی ہیں، اور وقت کی ضرورت تھی اس وقت وہ آرڈیننس، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، اور اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جو یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو کرپشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ شدید، ان کے خلاف عمران خان بھرپور انداز میں کارروائی کریں گے، اور کوئی اس معاملے میں کسی طرح کی بھی جو رعایت ہے وہ اس پہ عمران خان صاحب کی حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ شوگر سکینڈل آیا تو اس میں شروع میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں نہیں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ آئی پی پیز کا سکینڈل آ رہا ہے، کیونکہ نون لیگ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہوں نے جو بڑا مال بنایا، خاص طور پر نون لیگ نے وہ بنایا آئی پی پیز میں. ان کے ساتھی جو بزنس مین ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، ان کی سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آئی پی پیز میں ہے، اور دوسری آگے پیٹرولیم میں، ایل این جی میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے، آپ کو پتہ ہے. اب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی دوبارہ گرفتار ہوں گے. اور اب جو آئی پی پیز کا سکینڈل، اس میں آپ دیکھیں منگی صاحب کو بنا دیا گیا ہے کمیشن کا ہیڈ، وہ جو انویسٹیگیٹنگ ٹیم ہے اس کا ہیڈ. اور منگی صاحب جو ہیں، عرفان منگی صاحب، پاناما جے آئی ٹی میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ نہ جھکتے ہیں نہ وہ بکتے ہیں، ایک ایماندار آدمی. تو یہ اب جو ساری انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بڑے بڑے لوگ دیکھیں نا، کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر اور فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اربوں روپے انہوں نے کھائے ہیں، اور یہ سب پکڑے جائیں گے. ان کے بچنے کی، ان بزنس مین کے بچنے کی بھی کوئی ان کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اب یہ آئی پی پیز پر تنقید کرنے کے لیے اس معاملے، یعنی اب کیونکہ آئی پی پیز کا سامنے آ گیا، منگی صاحب بن گئے ہیں، تو اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم شوگر میں آپ کو بتاتے ہیں، ہم اس میں آپ کو بتاتے ہیں. اور بنیادی طور پر یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ چاہتے یہ ہیں کہ کیونکہ اکثریت اس وقت اسمبلی میں ان لوگوں کی ہے جو کروڑ پتی ہیں، جو ارب پتی ہیں، جن کے بزنس کے انٹرسٹ ہیں، کہ اگر سب پکڑے جا رہے ہوں گے تو پھر ایک ان کا اتحاد بن جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جس وقت مولانا فضل الرحمان نے یہ سب کچھ کیا تھا، تحریک چلائی تھی، اپنا وہ جو دسمبر میں دھرنا دیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا اس وقت سب نکلو گے جب سب پکڑے جائیں گے؟ بس یہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ اب یہ جو سارا معاملہ ہے، شوگر، آٹا، آئی پی پیز اور یہ جو دوسرے سارے جو معاملات ہیں، ان کے جو بینیفیشری ہیں، نون لیگ اب یہ کوشش کر رہی ہے، یا افیکٹیز جو اس کے ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ سب ایک ہو جائیں اور پھر حکومت پر دباؤ ڈالیں. بہرحال جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. تب تک اجازت دیجیے، اور آپ کو بہت بہت رمضان کی مبارک، اور روزے رکھیں، دعا کریں اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، اور گھر میں عبادت کریں. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر نئی انفارمیشن کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوتا ہوں.